آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات ہے کہ جو 27ویں غیرانی ترمیم ہے اس پر عمل درآمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. جوڈیشری والا جو پورشن ہے اس پہ تو کافی حد تک عمل ہو چکا اور امپلیمنٹ ہو چکا. جو غیر آئینی عدالت قائم کی گئی ہے اس کے چیف جسٹس حاجی امین صاحب اپنے عہدے کا حلف اٹھا چکے. ان کے ساتھ 3-4 ججز اور بھی میدان میں آ چکے اور آج انہوں نے باقاعدہ طور پہ سماعتیں بھی شروع کر دینی ہیں. گو کہ ان کو وفاقی شرعی عدالت میں بٹھانے کی کوشش کی گئی اور اس وفاقی شرعی عدالت کی بلڈنگ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی اور CDA کے ذریعے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا. شریعت کورٹ کے چیف جسٹس اور آنریبل ججز نے اس پہ رجسٹ کیا اور بالآخر انہیں وہاں پہ نہیں گھسنے دیا گیا، کیونکہ 27ویں غیرانی ترمیم جو ہے وہ اس میں ایک بات جو ہے وہ انتہائی خلاف شریعت، خلاف اسلام ہے، اور وہ ہے جناب فیلڈ مارشل اور صدر زرداری صاحب کو جو تاحیات استثناء دیا گیا ہے اور انہیں زبردستی وفاقی شرعی عدالت میں گھسیڑنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن یہ کام نہ ہو سکا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پہنچے ہیں اور وہاں پہ ان کا مسکن ہوگا اور ایک کورٹ روم میں سرفراز ڈوگر صاحب امپورٹڈ جج، وہ بھی 26ویں غیرانی ترمیم کے نتیجے میں معرض وجود میں آئے، وہ بہت ساروں کا حق مار کے آئے، میرٹ کا قتل کر کے آئے، وہ بیٹھیں گے. اور دوسرے کورٹ روم میں ساتھ ہی جناب حاجی امین صاحب بیٹھیں گے، وہ 27ویں غیرانی ترمیم کے نتیجے میں معرض وجود میں آئے ہیں. تو 2 غیرانی ترامیم اور 2 سیٹ اپ اور 2 اتھارٹیز اور 2 عہدے غیرانی، وہ سب کے اب ہو گئے ہیں اکٹھے نہلے پہ دہلا. ایک کورٹ روم میں سرفراز ڈوگر صاحب انصاف کا ملیا میٹ کریں گے اور دوسرے کورٹ روم میں جناب حاجی امین صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو بہرحال دیکھتے ہیں، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے 2 آئین شکن. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں. یہ تو ہے وفاقی شرعی عدالت کامیاب ہو گئی تو ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. یہ تو ہے جوڈیشری سے متعلق پورشن. اب آتے ہیں دوسری جانب. تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی نوکری جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے 27 تاریخ کو، اور 27 تاریخ تک وہ ان کی مدت ملازمت پوری ہو جائے گی، پہلے 3 سال بطور آرمی چیف. اور اب آخری عہدہ افواج پاکستان کے آخری چشم چراغ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی شاہ شمشاد مرزا کہلائیں گے، اور ان کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر ختم کر دیا جائے گا. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ بھی ختم کر دیا جائے گا. اس طریقے سے افواج پاکستان جو ہیں ساری کی ساری چاروں مسلح افواج وہ حوالے کر دی جائیں گی جنرل عاصم منیر صاحب کے. یہ پروسیس ابھی ہونا ہے اور اس کے لیے 27 تاریخ آخری دن ہے، اس سے پہلے. اب اس کے کیوں یہ معاملات، یہ ساری باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ جنرل فیض حمید، ان کا کورٹ مارشل جو ہے وہ انہیں سو کالڈ کورٹ مارشل کہنا چاہیے، ان کو گرفتار کیا ہوا ہے، ان کو اٹھایا گیا ہے. ان کو اٹھایا تو گیا تھا سٹی ٹاپ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس چکر میں، لیکن اس کے بعد کہا گیا کہ یہ سیاست میں ملوث ہے. پھر یہ کہا گیا کہ 9 مئی بھی آ سکتا ہے. تو بہرحال ایک طویل عرصے سے وہ حراست میں ہیں اور وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی حراست میں ہیں، یعنی کہ فوج کی حراست میں ہیں. اور ان کا کورٹ مارشل پہلے کہا گیا کہ ان کو پچھلے سال اکتوبر میں سزا سنانی ہے. پھر کہا گیا کہ پچھلے سال نومبر میں سزا ہونی ہے. کیوں کہا گیا، کس نے کہا؟ یہ فیصل واڈا صاحب نے بتایا. انہوں نے کہا کہ جو پچھلے سال اکتوبر میں جو عمران خان کی کال تھی احتجاج کی، خیبر پختونخوا سے علی گنڈا پور لے کے آئے تھے، تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ انہیں پتہ چل گیا ہے عمران خان صاحب کو کہ جنرل فیض حمید کو سزا سنانی ہے، اس لیے انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے، لانگ مارچ کیا ہے. اکتوبر گزر گیا، نومبر میں پھر احتجاج ہوا، پھر یہی کہا گیا. تو نومبر سے لے کے اس نومبر تک 1 سال ہو گیا ہے. اور اس دوران جو ہمارے دانشور ہیں، جو ماؤتھ پیس ہیں یا جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں سے، انہوں نے متعدد بار یہ بات کی کہ جنرل فیض حمید کو فلاں مہینے سزا سنا دی جائے گی، فلاں مہینے سزا سنا دی جائے گی، لیکن سزا نہیں سنائی گئی. کیوں نہیں سنائی گئی؟ میں آپ کو اس کی ریزن بتا دیتا ہوں. کیونکہ جو جنرل فیض حمید کو گرفتار کس لیے کیا گیا؟ ان کو گرفتار کیا گیا مریم صاحبہ کی خواہش پہ اور نواز شریف صاحب کی خواہش پہ. اور انہیں کہا گیا کہ کیونکہ جن لوگوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے ان سب کو صفحہ ہستی سے، ان کے عہدوں سے ہٹا دیا جائے. اور وہ صفحہ ہستی کے مظہر علی اکبر نقوی صاحب جسٹس، پہلے ان کو ہٹایا گیا اور
انہوں نے پھر استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو ہٹایا گیا, ان سے استعفیٰ لے لیا گیا. اور اس کے بعد کیونکہ پاناما کا فیصلہ دینے والے وہ تھے, اور پنجاب کا جو 90 دن کا الیکشن کروانے کے لیے جو انیشیٹ کیا تھا وہ انہی 2 آنریبل ججز نے کیا تھا, اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کو بھی نکال دیا جائے. وہ ہو گیا. اور پھر اب بقیہ ججز بھی اب فارغ کر دیے گئے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو مجبور کر دیا گیا اور وہ استعفیٰ دے کے نکل چکے ہیں. جسٹس ارم اللہ صاحب استعفیٰ دے کے نکل چکے ہیں. تو یہ سلسلہ جو چل رہا ہے خاص طور پہ. تو اب آتے ہیں واپس جنرل فیض حمید صاحب کی طرف. تو جنرل فیض حمید صاحب کو ان کو اٹھایا گیا تھا, لیکن ابھی تک سزا فیصلہ نہیں ہو سکا. اور اس کے پیچھے کیا تھا مسئلہ؟ اس کے پیچھے تھا ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی ہماری سورسز کے مطابق. تو جنرل عاصم منیر صاحب پہ بڑا دباؤ, ان کے جی آپ استعفیٰ دیں, ان کو سزا سنائیں. تو چلتے چلتے معاملہ یہاں تک آ گیا ہے. اور اب پھر 18 اکتوبر کو سزا سنانی تھی, جو پچھلا مہینہ گزر گیا ہے, لیکن سزا نہیں سنائی جا سکی. کیا ہوا؟ وہ روک لی گئی. اب جو جاتی عمرہ کے ہمارے سورسز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آل شریف کے سورسز وہ بتاتا ہوں. وہ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے آپ جنرل فیض حمید صاحب کو سزا سنائیں, اور اس کے بعد ہم یہ آئے گا آپ کا نوٹیفیکیشن, یہ جو فیلڈ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن ہے یہ تب آئے گا, پہلے آپ سزا سنائیں. ادھر سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں, پہلے آپ نوٹیفیکیشن کریں پھر ہم سزا سنائیں گے. یعنی کہ پہلے آپ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا نوٹیفیکیشن کریں, 27ویں غیر آئینی ترمیم پہ عمل کریں, اور اس کے بعد اب یہ بحث چل رہی ہے. اسی کشمکش میں گزری ان کی زندگی کی راتیں. تو جنرل فیض حمید دونوں نے حساب برابر کرنا ہے. اب جنرل فیض حمید کو اگر سزا سناتے ہیں, وہ DGISI ہیں, رہ چکے ہیں. اب انہوں نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا صحیح کیا, کیونکہ ISI کا چیف جو ہے وہ تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے, اور DGC ہے کوئی اتھارٹی نہیں ہے, میجر جنرل ہو یا لیفٹیننٹ جنرل, وہ تو وہی کچھ کرتا ہے جو انہیں آرمی چیف کہتے ہیں. جو جنرل آرمی چیف حکم دیتے ہیں, جنرل باجوہ نے جو حکم دیا وہ جنرل فیض نے کیا, جو جنرل عاصم منیر حکم دے رہے ہیں وہ جنرل ندیم انجم نے کیا, اور وہی جنرل عاصم ملک کر رہے ہیں, اور وہی DGC فیصل نصیر کر رہے ہیں. تو وہی کام انہی عہدوں پہ جنرل فیض حمید تھے, اور DGC بھی رہے, وہ DGISI بھی رہے. تو لہٰذا انہوں نے بلایا بھی تھا ان سب کو کہ آئیں جی میرے گواہوں کو بلائیں, جنرل باجوہ کو بلائیں, پھر عمران خان صاحب کو بلائیں, شاہد خاقان عباسی صاحب کو بلائیں, جنرل نوید مختار کو بلائیں, ان کو آئیں, جنرل آصف غفور کو بلائیں, جنرل ظہیر اسلام کو بلائیں, جنرل پاشا کو بلائیں, ثاقب نثار صاحب کو بلائیں, ان سب کو بلائیں اور ان سے پوچھیں. تو لیکن ان کو نوٹس دیا گیا نہیں دیا گیا, اور وہ نہیں آئے. تو یہ سلسلہ ہے. اب جو بحث چل رہی ہے جنرل فیض حمید کو, اب کہتے ہیں ایک ہے 9 سے 12 سال, دوسری ہے 30 سال سزا سنانی ہے. لیکن یہ اس معاملے میں پھنسا ہوا ہے معاملہ. یہ جو میں آپ کو بنیادی بات بتا دی ہے کہ اس وقت بحث چل رہی ہے کہ پہلے سزا, وہ کہتے ہیں نہیں پہلے سزا نہیں, پہلے نوٹیفیکیشن چیف آف ڈیفنس فورسز کا, تاکہ میں اپنا سب کچھ اپنا کنٹرول کروں, اس کے بعد سزا سناؤں گا. لیکن انٹرنل گروپ جو ہے اس میں مینشن کر دیا گیا ہے کہ ان کو سزا سنائی جا رہی ہے. اب اگلی بات ایک اور خبر ہے, وہ میں ابھی نہیں دوں گا کیونکہ وہ ذرا کام ہو جائے اس کے بعد پھر کہوں گا, بتاؤں گا آپ کو. وہ بھی ایک انٹرنل جو ان کی ڈبیٹ ہے وہ چل رہی ہے, تو اس پہ بعد میں بات کریں گے. ذرا جنرل فیض حمید صاحب کو انہوں سزا سنا لینے دیں, اس کے بعد بات کریں گے. تو جنرل فیض حمید جنرل عاصم منیر کے بھی اتنے ہی جو ہے وہ ان کو ناپسند کرتے ہیں, بلکہ دشمنی کہنا چاہیے, انتقام ان سے لیا جا رہا ہے, کیونکہ DGISI کے طور پہ ان کو ہٹایا گیا تھا, جنرل عاصم منیر صاحب کو اور جنرل فیض کو لگایا گیا تھا. تو وہ ایک الگ سے معاملہ چل رہا ہے. تو ادھر مریم صاحبہ بھی اور نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب ان کو بالکل آپ فارغ کریں اور ان کو سزا سنائیں, اور اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ جنرل باجوہ کی طرف جائیں گے. لیکن جنرل باجوہ کی طرف ابھی تک انکار ہو گیا ہے, کیونکہ جنرل باجوہ کی طرف جاتے ہیں تو پھر ذرا جنرل عاصم منیر صاحب خود بھی کمزور ہوتے ہیں, ان کو ابھی تک کچھ نہیں کہنا. تو اگلی خبر ہے جناب اس سے نیکسٹ, وہ ہے کنگ عبداللہ اردن. وہ آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ معاملات وہ کیوں آئے ہیں
1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ ہے جناب کہ ابراہم اکارڈ اور غزہ میں امن فوج پاکستان کی جو فوج جانی ہے، یہ 2 باتیں ہیں اور تیسری کوئی بات نہیں ہے۔ اور وہ پیغام لے کے آئے ہیں، آپ یوں سمجھیں کہ ان کی حیثیت جو ہے وہ خصوصی ایلچی کی، یا بہت ہی گہری دوستی ہے ان کی نیتن یاہو جو پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے، ان کے ساتھ، اور وہ اسرائیل اور اردن جو ہیں وہ دونوں ہمسائے بھی ہیں، اور اردن کی فضائی حدود بھی استعمال ہوتی رہتی ہے جب بھی اسرائیل کوئی کہیں میزائل شزائل یا جو بھی حملہ شملہ کرنا ہوتا ہے، ایون ایران پہ جو حملے ہوئے تو وہ فضائی حدود بھی استعمال ہوتی رہتی ہے۔ تو اردن اور اسرائیل کے آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور دونوں تو لہٰذا یہ جو بیک ڈور چینل ہے پاکستان اور اسرائیل کے درمیان 3 دروازے ہیں، تو اگر بہترین 4 دروازے 3 دروازے ہیں تو ان میں سے ایک اردن ہے، تو لہٰذا کنگ عبداللہ آئے ہیں، ان کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے، اور بڑی زبردست پرتپاک طریقے سے ان کا استقبال ہوا، اور صدر زرداری اور شہباز شریف صاحب فارم 47 کے دونوں صاحبان، انہوں نے استقبال کیا ریڈ کارپٹ، پھر ان کو لے جایا گیا ٹلہ رینج میں، اور مشقیں دکھائی گئیں، فوجی مشقیں، اور اسلحہ وسلحہ خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر ان کو ایوان صدر میں سب سے بڑا سول اعزاز نشان پاکستان دیا گیا، اور ان کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے۔ بیسیکلی جو ان کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے وہ غزہ میں جو فوج بھیجنی ہے وہ چل رہا ہے، اور ایک ونڈو جو ہے رابطہ کی وہ یہی ہے اسرائیل کے ساتھ۔ آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں مزید آپ کو خبریں ہم دیں گے۔ فی الحال آج تک ہم اتنی خبر کوئی میرا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیو کے اینکرز ہیں، اور ان کے ساتھ بیرون ملک آئی تھنک گئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک ہوا ہے انسیڈنٹ، اور ان پہ تنقید کی جا رہی ہے، اور تنقید کرنے والے نے ویڈیو بنائی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں اور ان کی کردار کشی کرتے ہیں، تو اس لیے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور اس میں جو ہے وہ مس بیہیو نام کی چیز نہیں ہے، ایک انہوں نے جو ایک اس وقت چل رہا ہے، کلچر چل رہا ہے ویڈیو بنانے کا، اور یہ ویڈیو جو ہے مریم صاحبہ بھی بنا چکی ہیں مرحوم جج کی، اور اس کے بعد وہ ویسے بھی بنا چکی ہیں، تو خفیہ بھی جیسے آنریبل ججز کی ویڈیوز بنتی رہتی ہیں خفیہ کیمرے لگا کے، اور وہ تو ایک ہے، لیکن یہ تو اوپن ایک شاپنگ مال میں گئے تو موبائل سے بن رہی تھی تصویر، تو اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ 2 گروپ ہیں ہمارے، بحث ہو رہی ہے، تو خانزادہ صاحب پہ کہ جی یہ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کچھ بہت زیادہ بول رہے ہیں، بہت زیادہ ایگریسیولی آ رہے ہیں۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ سلسلہ جو ہے جو حق میں بول رہے ہیں نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ کو یہ تکلیف آپ کو اس لیے تو نہیں ہو رہی کہ یہ شاہ زیب کے ساتھ ایسا ہوا ہے، خانزادہ کے ساتھ ہوا ہے، آپ کو اس لیے تکلیف نہیں ہو رہی کیونکہ آپ نے رگڑا لگانا ہے کس کو؟ عمران خان کو، اور بغض عمران میں آپ خانزادہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ادروائز آپ کو خانزادہ سے کوئی نہیں دلچسپی، نہ آپ کو صحافی کی عزت سے دلچسپی ہے کہ کسی صحافی کی رسپیکٹ ہوتی ہے، نہ آپ کو کسی کی صحافی کی جان مال آبرو کی عزت کی پرواہ ہے، کیونکہ اگر آپ واقعتاً یہ تنقید سنجیدہ ہیں، سیریس ہیں، دکھ درد میں شریک ہیں خانزادہ کے ساتھ، تو پھر تو یا کسی صحافی یا صحافت کی، تو پھر تو شہید اشرف شریف قتل کر دیا گئے، آپ نہیں بولے، عمران ریاض کو اٹھا لیا گیا، آپ نہیں بولے، اور بے شمار جرنلسٹ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، اٹھایا گیا، آپ نہیں بولے، ان میں نام ہے، طویل فہرست ہے، بہت سارے جرنلسٹوں کو آف ایئر کر دیا گیا، آپ نہیں بولے، آپ کا بالکل درد نہیں جاگا، اور کل آج آپ اس پہ کہہ رہے ہیں، کل ہی عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف انتہائی غلیظ قسم کی پروپیگنڈا کیا گیا، کردار کشی کی گئی، آپ نہیں بولے، آپ کی صحافت نہیں جاگی، اور آپ بالکل خاموش رہے، بلکہ آپ اپریشیٹ کرتے رہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے، بلکہ اس میں بہت ساری تو ہمارے کولیگز جو ہیں وہ آئے کہ جناب یہ سٹوری تو میں نے بھی کی ہے، مجھے بھی کریڈٹ دیں، یہ جو تسکین نے کی ہے یہ تسکین تو میں پہلے کر چکی ہوں، یہ تسکین تو میں پہلے کر چکا ہوں، تو مجھے بھی کریڈٹ دیں۔ تو ایسے بھی دعوے دار آئے اپنی پرانی سٹوریاں لے کے، تو اس لیے ان کی خانزادہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ بغض عمران میں کر رہے ہیں۔ ورنہ انم شیخ ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ ان کو اڈیالہ جیل بھیجا گیا، تو کیا
وہ جرنلسٹ نہیں تھیں اس وقت بھی آپ منہ بند رہا آپ کا. اور عارف حمید بھٹی، اوریا مقبول جان، چودھری غلام حسین، سمی ابراہیم، خالد جمیل، صدیق جان اور شاہد اسلم، احمد نورانی ان کے بھائی، یہ سب، اسد طور، متی اللہ جان، یہ سارے کے سارے ہوئے. لیکن آپ نہیں بولے، اور بالکل نہیں بولے. اور اس لیے نہیں بولے کہ آپ کو، اور بہت سارے نام ہیں میرے ذہن سے نکل جائیں تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، بے شمار نام ہے، ایک طویل فہرست ہے، تو آپ نہیں بولے. تو لہٰذا اپنا جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے، دوہرا معیار، اس کو ختم کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف تو لیکچر دیں اخلاقیات کے اور دوسری طرف آپ جو ہے وہ کردار کشی اور مغلظات میں آپ شامل ہوں. تو لہذا آپ کی جو دلچسپی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی صحافت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ صرف اور صرف ایک کام کرتے ہیں اور وہی کریں آپ، کیونکہ ورنہ تو ہمارے جو سرکاری صحافی بھائی ہیں وہ آج کل کیا کچھ نہیں کر رہے. ایون ابھی میں دیکھ رہا تھا، ایک خاتون جرنلسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں، ان کی بھی اے آئی کے ذریعے آپ لوگوں نے ایک غلیظ قسم کی ویڈیو بنائی اور اس کو آپ نے شیئر کیا. تو یہ چیزیں نہیں ہیں. مریم صاحبہ تو کہتی ہیں دھڑلے سے کہ میرے پاس ہیں گندی ویڈیو ہیں، ایسی ویڈیوز ہیں کہ آپ میں دکھا دوں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. تو اس لیے یہ سلسلہ جو ہے، یہ تو ایک خانزادہ کی جو بنائی ہے، وہ تو ایک حالانکہ میرا نہیں خیال کہ خانزادہ نے اتنا ریئیکٹ کیا جتنا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں نے کر دیا. تو بہرحال یہ ایک بات ضرور ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو معتدل رکھنا چاہیے، اعتدال پسند رہنا چاہیے، اور گفتگو کرتے ہوئے بھی، اور ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ تو ہے ہی ہے، ہر آدمی کا رد عمل دینے کا اپنا اپنا جو ہے وہ ہوتا ہے جی. اور بہرحال ایسے واقعات سے بچنا چاہیے. تو دوسری جانب جو امپورٹنٹ خبریں انشاءاللہ چلیں پھر اگلے ویلاگ میں. تو فی الوقت اتنا ہی ہے کہ خبریں بہت امپورٹنٹ ایسی چل رہی ہیں، لیکن الجھا دیا گیا ہے کس طرف، یہ اس اسٹوری کی طرف لگا دیا گیا. باقی خبریں اگلے